محترم ناظرین، ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا اور بہت پریشان تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور دکھ درد کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، امیر المؤمنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ کون سی بات ہے جو تمہیں مجھ تک لے آئی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، پھر ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں صلاح باہم کر کے آپ کے پاس آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائے جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر خستہ بستہ دیکھ کر ہمیشہ خوش رہے۔ اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے، اور باپ اسی لیے تو بے فکر مند ہوتا ہے۔ جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہے، باپ کو اپنے گھر کی 4 دیواریں چھوٹی لگنے لگتی ہے، تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھو کر نہ گزرے۔ اس لیے اے مالدار شخص، نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے، نہ ہی اونچے مقام والے گھر خوش کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو تو صرف 3 چیزوں کا خیال رکھ لینا۔ آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، وہ کون سی 3 چیزیں ہیں، یا وہ کون سے ایسے عمل ہیں جن کو ہم جانچیں اور پھر اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد کر لینا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ اس گھر میں نہ کرنا، اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا جہاں جس گھر میں گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہو، مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہو۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ آپ کی بیٹی مرجھائے جائے گی، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اور ہم نے یہ دیکھا ہے، جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی حسین لڑکی کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا سے بے نام ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے، نہ میکے والوں سے پیار ملتا ہے۔ وہ میکے والوں پر اور اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے، اور ایسا ہم نے دیکھا ہے۔ بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دیا ہے۔ ایسے کئی گھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اس لیے اس کو ہر چھوٹے اور بڑے کو تانا دیتے ہوئے بھی سنا ہے اور دیکھا ہے۔ نہ اس بچی کو دن کا سکون ہوتا ہے، نہ رات کو راحت کی نیند آتی ہے۔ وہ ماں باپ کو دیکھتی ہے تو اسی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرا میکا یعنی ماں باپ، بھائی بہن پورا پریشان ہے۔ وہ اور گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخرکار تھک ہار کر یا تو وہ اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہے اور اس شوہر کے ظلم و ستم کو، اس کے طعنوں کو کہنا بنا کر پہن لیتی ہے، یا پھر اپنی زندگی سے روٹھ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس لیے مالدار شخص اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہو۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا، اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو۔ وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا۔ محترم ناظرین، ہم نے اپنے ارد گرد یہ کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہے۔ ایسے گھر بھی ہیں جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہے
جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کو خاطر خواہ میں بھی نہیں لاتے۔ ایسے شخص بھی ہے جو اپنی بیوی کو ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی برادری میں اونچا نام کر لیا ہے، حالانکہ وہ بھول میں ہیں، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ میرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ عمل پیرا ہی نہیں ہوئے، وہ اپنے لیے عذابوں کا گڑھا کھود رہے ہیں۔ اس لیے اے مالدار شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کرنا جہاں اس کا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش خلقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر بھی ظلم و ستم اور کسی قسم کی بیجا زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیویوں کی مصیبتوں اور پریشانیوں اور رنج و غم میں دلجوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردہ میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کی ذلت و رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دیانت داری اور دینداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بخیلی اور کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، تیسرا عمل، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر بھی مت کرنا جہاں ان کے کنبے یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو۔ وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہوگا، ان کے پاس 1000 اونٹ کی قطار بھی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھرانے میں، اس گھر میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو۔ حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، طلاق دینا بدترین عمل ہے، کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے لفظ پر اور دینے پر بہت غضبناک ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ خود سوچئے، جس عمل پر پروردگار عالم غضبناک ہو جاتے ہو، وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں وہ کیسے رسوا ہوگا، بلکہ وہ تو خوار ہو گیا سمجھو۔ اس لیے اے مالدار شخص، ان تینوں چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دو، کیونکہ یہ سنت عمل ہے اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ذہن کے سارے فطور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرنے۔ میرے بہن بھائیوں، ہماری اللہ سے عاجزانہ دعا ہے، میری تمام بہنوں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیش کے لیے ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رہے اور خوش رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔